السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب اور ان کے زمانے میں ہونے والا اصحاب فیل کا واقعہ بیان کریں گے کہ آخر وہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے کون تھے، اس کا سردار کون تھا، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو کیوں ختم کرنا چاہتے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورہ فیل نازل فرمائی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑی ہی نیک، عابد اور زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خداوند تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، جس کی وجہ سے اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا قحط سالی کا معاملہ پیش آتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑی پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے۔ اور جب لوگ ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو ان کی دعا بھی مقبول ہو جاتی تھی۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جب بھی لڑکی پیدا ہوتی تو لوگ فوراً اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکا کرتے تھے۔ عدل و انصاف کرنے والے اس قدر تھے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ سخاوت اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھانا کھلانے والا قرار پایا۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے۔ عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے، یعنی اللہ کو ایک سمجھتے تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل ختم ہو چکا تھا، بالکل پٹ چکا تھا، آپ ہی نے از سر نو کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ ان گوناگوں خصوصیات کی بنیاد پر آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے زمانے میں پیش آیا۔ آپ نے 120 سال کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے چل بسے۔ حضرت عبد المطلب کا ذکر ہو اور اصحاب فیل کا واقعہ بیان نہ کیا جائے تو حضرت عبد المطلب کا ذکر ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب اور اصحاب فیل کے واقعے کے درمیان بہت ہی زیادہ گہرا تعلق ہے۔ اصحاب فیل کے واقعے سے حضرت عبد المطلب کی شان و شوکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا، اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ جب اس کا لشکر مکہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ کو بہت ہی رنج و غم پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعب دار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔
اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے جواب میں کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو ڈھا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانیں، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگے اور یوں دعا کرنے لگے، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنی گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کی پجاریوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، جس پر ابرہہ سوار تھا، ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا، بار بار للکارا، مگر ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لیا، ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پرندے جھونڈ کی شکل میں، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور کے ساتھ سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں پلک جھپکتے ہی ابرہہ کا لشکر اس کے تمام ہاتھیوں کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھید کرتے ہوئے ہاتھی کے بدن سے پار ہو جایا کرتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ کے ساتھ ہلاک ہو گئے اور اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں طرح ذکر فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ترجمہ، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں؟
تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب اپنے تمام لوگوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبد المطلب کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا پھیل گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔